بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا فلسطین پر حملہ جو اس نے کیا تھا اس کے پر جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ یہ وہ بدنصیب سرزمین ہے جو آج سے صدیوں سال پہلے بھی اس میں خون ریزی اور ظلم و جبر کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ آج تک بھی اسرائیل کی صورت میں قائم اور دائم ہے، اور باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی یقیناً ان کو باعث شرمندگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو غیرت اور بہادری عطا کرے جو صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی تھی۔ بہرحال ناظرین، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کا چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر ہو سکے تو چینل کو، بلکہ حکمران بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس وقت عزیز ابھی چھوٹے ہی بچے ہی تھے۔ بادشاہ بخت کے نصر کے حملے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عرب کے کچھ بہادر لوگ جزیرہ نما عرب سے نکلے اور ان کے اطراف میں پھیل گئے۔ وہ ہر طرح کے موسم اور سختیوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا اور انتہائی عرب کے شمال میں دو بڑی قدیمی اقوام جن کا نام یہ ہے سمریوں اور الکریوں کی آبادی تھی۔ ان عربوں نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، جس کی بدولت ان اقوام پر ان کا تسلط قائم ہو گیا۔ ان لوگوں کے کئی شاہی سلسلے قائم رہے، آگے بڑھے اور بابل میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اسی طرح بابل کو ایک عالمی شہرت مل گئی، کیونکہ بابل ایک عظیم مملکت کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بابل کا جو سب سے پہلا سلسلہ تھا اس میں جو 15 بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں میں حمورابی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل رہی۔ وہ بادشاہ کے سلسلے کا چھٹا بادشاہ تھا، اور 1998 عیسوی میں اس بادشاہ نے اوزوک اور ایسین شہروں کو فتح کیا، اور 1972 کی قبل عیسوی میں بابل کے ایک ہمسایہ ملک بادشاہ ریم سین کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ حمورابی کے دور میں دجلہ اور فرات کی سرزمین پر امن قائم رہتا تھا۔ بادشاہ حمورابی کا تجربہ بہت زیادہ تھا اور تدابیر اس سے بے انتہا تھی۔ اس کے بعد جو اس کے جانشین آئے اس میں وہ خاص بات نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوہستان، زاگروس اور ارد گرد ایک قوم سوہار رہتی تھی۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کرد تھے۔ انہوں نے ان کے جانشینوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور بابل پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ بڑی بے جگری سے اور بہادری سے لڑے اور شہر کو فتح کر لیا۔ لاسا شہر میں سمیریوں نے بغاوت کر دی۔ خلیج فارس کے ساحل سے ایلیہ علوم نامی شخص نے چڑھائی کر دی اور سمیر کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ عربوں کے ایک گروہ عاشور نے حکومت بابل سے سرکشی کی اور اس کا فائدہ قوم حسینی نے اٹھایا۔ انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ 1806 عیسوی میں حکومت بابل کے اسی سلسلے کو ہی ختم کر ڈالا اور بابل میں اپنی حکومت بنا لی۔ کرد قوم کوہستان سے نکلی اور اس نے بابل کا رخ کیا۔ بابل میں حسینیوں کا کرد کا مقابلہ کیا، اور مگر وہ کرد کے آگے ٹھہر نہ سکے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بابل ایک دفعہ پھر کرد پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور یوں بابل پر حکومت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کرمان و شاہان کے نزدیک کردستان کے پہاڑوں میں رہنے والے کردوں نے بابل کاسیاس کا سلسلے کی بنیاد پر پروان چڑھایا۔ یہ سلسلہ 1137 سے لے کر 1147 عیسوی تک چلتا رہا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ عربوں میں ایک گروہ عاشوری تھا، اس کی بابل پر نظر تھی۔ اس نے بابل پر چڑھائی کر دی۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ کرد فوری طور پر ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کے ہاتھ سے بابل جاتا رہا۔ عاشوری گروہ بابل پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بابل اس شکست سے ہمت نہ ہارے تھے۔ انہوں نے منظم ہو کر بڑی منصوبہ بندی کے تحت ایک دفعہ پھر ایک ایسا طاقتور اور بڑا حملہ کر کے
आशूरी इनका मुकाबला ना कर पाए और उस नतीजे में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ गया और दोबारा से बाबल में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। बाबल और मिस्र की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई और उनका आपस में ताउन बढ़ गया। बाबल के नवाही इलाकों में मौजूद ईरान के कुछ इलाकों में अरबों के एक गुरु इलाम की हुकूमत थी। एक तरह से ये बाबुल हुकूमत की हरीफ थे। बादशाह शोतरोक ने बाबल पर हमला कर दिया और बाबल पर कब्जा करके कास्यून या कुर्द के तीसरे सिलसिले का खात्मा कर दिया। बाबल की नादर और नायाब अशिया उठाकर वो अपने शहर शोश ले गया। ये शहर कौम इलाम का पाया तख्त था। इन नादर व नायाब अशिया में बाबल का सबसे बड़ा देवता मरदूक का एक मजस्मा भी शामिल है। ये मजस्मा शोश शहर के अंदर रहा, तकरीबन 30 साल शोश शहर के अंदर रहा। उसके बाद उस मजस्मे को दोबारा बाबल के हवाले कर दिया गया। बाबल पर 10वां सिलसिला एक सरदार नीपू लूसार ने किया। इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए भरपूर काम किया। सुना फरेब की तबाही के आसार को दूर कर दिया और इस सिलसिले का एक मारूफ बादशाह बख्त था, जिसे बख्त नसर सानी भी कहते थे। इसकी हुकूमत 605 ईस्वी से लेकर 526 ईस्वी तक बताई जाती है। ये बादशाह बहुत ही ज़हीन और अजीम फातेह था। इसके दौर में बाबुल की तहजीब और तमदन को आलमी शोहरत मिली। वक्त नसर के वालिद पोलास इस वक्त शाम और फ़लस्तीन के वसी इलाके बाबुल की सल्तनत के मातहत थे। इसी वक्त मिस्र के बादशाह दोयम ने शाम और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने की नीयत से अपना लश्कर शुमाल की जानब पेशकदमी की। वो समझ रहा था कि ये काम वो बिल्कुल आसानी से कर लेगा। इन इलाकों पर उनका आसानी से कब्ज़ा हो जाएगा। उन दोनों बादशाह नीपू बीमार पड़ गया था। उसने अपने बेटे बख्त को दोहम अपनी जानशीन की सूरत में इस मुहिम के ऊपर रवाना कर दिया। बख्त नसर अपने लश्कर के साथ कारे चम्श के मकाम पर पहुंचा। वहाँ उसकी मिस्र के लश्कर से जंग हो गई। बख्त नसर का लश्कर बड़ी बहादुरी और दिलेरी से मिस्रियों का मुकाबला किया। मिस्र को उनसे ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी कि दुश्मन इतनी जाबाजी और दिलेरी से लड़ेगा। बिल आखिर मिस्र के लश्कर को शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए। बख्त नसर ने भागते हुए मिस्री हुक्मरानों का पीछा किया और उनको बिल्कुल मिस्र के सरहद के करीब ही थे कि पीछे से बादशाह नीपू पोलास के इंतकाल की खबर आ गई। बाबुल में बगावत हो जाने का खतरा था, इसीलिए वक्त मजबूर हो गया कि मिस्री बादशाह से मुल्क की मफाद में सुलह कर ले और अपने मुल्क लौट जाए ताकि कोई फितना खड़ा होने से पहले उसको रोक ले। वक्त की मिस्री बादशाह से इस शर्त पर सुलह हुई थी कि वो शाम और फ़लस्तीन के ऊपर हमलावर नहीं होंगे और वो इस शर्त पर राज़ी हो गए और शाम और फ़लस्तीन से दस्तबरदार हो गए थे। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ